کہتا ہے اے ماؤنٹن اینڈ اے اسکوائر ہیڈ اے کوائر. کو فرق پتہ لگا آپ کو؟ اے ماؤنٹن اینڈ اے اسکوائر ہیڈ اے کوائر. اب جو اسکوائر اور کوائر کا جو آپس میں ایک نسبت بنتی ہے، چاشنی بنتی ہے، کانوں میں جو رس گھلتا ہے، وہ اقبال میں نہیں آیا. اقبال واز کنوینسڈ. وہ نظم اتنی پیاری تھی بچوں کے لیے کہ اقبال کو ٹرانسلیٹ کرنی پڑی، مگر سچ پوچھو تو ماؤنٹن اینڈ اسکوائر ہیڈ اے کوائر، وہ کوائر اور اسکوائر کا صیغہ نہیں پیدا. خاتون حضرات، جب یہ شعر لکھا اقبال تو آپ یقین جانیے کہ الہامی ردیف اور قافیہ کی چکلے شروع ہو. توارد لفظی اتنا خوبصورت ہو گیا، اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس شعر کو پراپرلی نہیں پڑھ سکتے. تھوڑا اس میں پرشین کا اختلاف ہے، کچھ عربی کا امتزاج ہے، مگر اتنی خوبصورت ادبیت اور روانی والا شعر بہت کم اقبال نے بھی کہا ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم. دیکھا آپ نے؟ وہی ہے نا، سبل ختم الرسل مولا. ایسی اجتہادی ترتیب بنی ہے، یہ ایسی کمپلیشن کی ترتیب یہ بنی ہے اس شعر میں کہ امیزنگلی بیوٹیفل، شاکنگلی بیوٹیفل. ایسی خوبصورت یعنی ادبیت اس میں پیدا ہوئی ہے کہ میں اکیلا بھی بیٹھا ہوں اور مجھے اگر کوئی اور چیز نہ یاد میں رہے تو میں اس مصرے کو انجوائے کرتا رہتا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اگلے مصرے میں وہ اچان گر جاتی ہے، اگلا مصرع کامن ہو جاتا، مگر جہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے، حیران کن حد تک یہ تینوں جڑے ہوئے موتیوں کی طرح، جیسے سلیمان ذیشان کے خنجر میں 3 زمرد لگے جو ٹاپ کاپی ایمرالڈز کہتے ہیں، اس طرح یہ 3 جو ہے نا لفظ، یہ اتنی خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں. مگر مولائے کل، آفٹر گاڈ دا چیف ایگزیکٹو آف دا یونیورس، اس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں. سیدھی سی بات ہے، ہر چیز کی کریشن کا مالک اللہ ہے. محمد رسول اللہ کی تخلیق کا باعث بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر جب ڈسٹریبیوشن آف آفیسز دیکھتی ہیں تو عقل حیران ہو جاتی کہ واللہ موتی وانا قاسم. اللہ عطا کر، بخاری کے حدیث ہے، مسلم کی ہے کہ اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا ہوں. یعنی ہر وہ خوبی، ہر وہ حسن، ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں فطری، اخلاقی اور اچھی ہے، اور جو خدا نے پیدا کر دی اور جس کا اختیار شیطان کے سپرد نہ کیا، ان ساروں کی عطا اس کے ہاتھ میں ہے، مگر تقسیم محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں. اتنی واضح گریڈیشن کے بعد بعض اوقات لوگ اس مسئلے میں الجھ جاتے ہیں کہ جی خدا کے رسول کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ وہ حدود کفر تک پہنچ جائے، شرک نہ بن جائے. احتیاط درست ہے، ہم انہیں برا نہیں کہا جا سکتا، احتیاط بڑی درست ہے، مگر مصیبت یہ ہے، یا تو کو اللہ کنفیوز کر رہے آپ کو. مصیبت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں متعدد بار اتنی وضاحت سے اپ گریڈ کر دیا اپنے پروفٹ کو، اور اتنا ہائیلی اپ گریڈ کر دیا کہ سمجھ نہیں آتی کہ معترضین کے شکوک سچے ہیں یا مقامات رسول سچے.
اب دیکھیے کیا کہا، الحمدللہ رب العالمین، آغاز کتاب ہے میں پالنے والا۔ اگر آپ دیکھو تو اس حدیث کو جو اللہ کے رسول نے بیان کی کہ واللہ موتی وانا قاسم، سب کچھ اللہ کی عطا ہے مگر بانٹنے والا میں ہوں، یاد رکھنا۔ اب دیکھیے پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ میں نے تمام کے تمام جہان اور تمام کی تمام تخلیقات کرنے سے پہلے ایک چیز تخلیق کی، ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کرا دیا، وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَةً، میں نے لازم قرار دیا بحیثیت ایک خالق کے کہ میں اپنی تمام مخلوقات وہ تمام وہ اشیاء جو زندگی کی حامل ہیں میں ان پہ رحم کروں۔ میں نے پھر یاد رکھیے وَكَاتَبَ، میں نے اپنے اوپر لکھ دیا، اپنی تمام صفات عالیہ کے اوپر میں نے رحمت کو غالب کر دیا۔ رحمت کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی میں نے اپنے اوپر، یہ ایجاز ہے اس آیت کا کہ میں نے اپنے اوپر محمد رسول اللہ کو غالب کر دیا۔ اللہ نہیں کہا کسی کے غلبے میں، دیکھو والنٹریلی دیکھو، کیونکہ اللہ کا رسول رحمت عالم ہے اور اللہ نے اپنے اوپر رحم کو غالب کیا ہے، انڈائریکٹلی وجودی لحاظ سے رسول کو میں نے لازم قرار دیا کہ میں ان کی ہر خواہش پوری کروں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ آیت اتری تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے تھے، مدینے میں بڑا شور تھا، لوگ بڑے خوش تھے، اصحاب کرام خوش تھے۔ وہ وجہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ان کا دیکھا یہ آیت نہیں اتری ہے کہ اللہ تمہیں ہر حال میں راضی ہی کرے گا، اللہ تمہیں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، تو کہتے ہیں اس میں تمہارے مطلب کی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارا رسول امت کی بخشش سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب یہ آیت اتری، ایسے خادم حضرات، میں نے 1500 برس کی تاریخ اسلام میں 1500 برس کا ایک ایک ورق الٹا ہوا، مسلمانوں کا، بڑوں کا، سچوں کا، جھوٹوں کا، مکر و فریب والوں کا، ایک چیز کسی نے آج تک سٹیک پہ نہیں لگائی۔ یہ حیرانی کی بات ہے، میں اس لیے کہ آپ کا دماغ بڑا واضح ہو جائے، ایک چیز کسی نے سٹیک پہ کبھی نہیں لگائی، میں یہ کروں تو وہ ہو جائے، میں یہ کروں تو وہ ہو جائے۔ مگر آج تک امت مسلمہ میں کسی مسلمان نے چاہے کتنا ہی فاسق ہو، کتنا ہی کافر ہو، کتنا ہی ظالم ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، ایک چیز ٹیک پہ نہیں لگائی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اسلام آباد میں ایک شخص کو کہتے سنا، اگر میں جھوٹ بولوں تو شفاعت رسول سے محروم ہو جاؤں۔ کیا خیال ہے آپ کا اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ کوئی شخص ہے یہ جوا کھیل سکتا ہے؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اگر میں سر تاپا گناہوں میں غرق ہو جاؤں تو اے اللہ مجھے پھر بھی اپنے رسول کی شفاعت پہ کر۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں تو میں شفاعت رسول سے محروم ہو جاؤں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اے بندگان خدا، اس قسم کی فضول باتوں کا ضرور دھیان رکھا۔ خادم حضرات، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، آپس میں پڑھتے ہیں، جیسے وہ پڑھے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہوں، بہن بھائی میں اختلاف ہو، تو میں یہی دعا اٹھا کے ان کو دے دیتا ہوں۔ شروع میں یہ معمولی سی بات لگتی ہے، مگر آپ یقین جانو کہ کبھی مہینے کے بعد، کبھی 2 مہینوں کے بعد خاندان کے خاندان محبت اور اخلاص سے رہنا شروع ہو جاتے۔
اس میں ایک آخری جملہ ہے سبل السلام، کہ اللہ ہمیں سلامتی کا رستہ دکھا دے۔ سلامتی کا رستہ کون دکھانے والا ہے؟ کون ایسا ہے؟ حدیث رسول ہے، تھوڑا سا تناؤ اس میں کہ تم کیسے نالائق ہو، مجھے کتنی فکر تمہاری کرنی پڑتی ہے۔ اس میں انداز ایسا ہے کہ دیکھو تم کیسے ہو، مجھے تمہاری کتنی فکر کرنی پڑتی ہے۔ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آگ کے الاؤ کے گرد جمع ہو، اور تم میں سے ہر کوئی دامن چھڑا کے آگ میں گرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں ہر ایک کو دامن سے کھینچ کے پیچھے لا رہا ہوں۔ یہ کنسرن ہے، یہ آپ کے پروفٹ کا کنسرن ہے، یہ آقا و رسول کا آپ کے ساتھ کنسرن ہے۔ مگر ان کا اصل کنسرن کیا ہے؟ ان کا اصل کنسرن یہ ہے کہ تعلیم کے مراتب حاصل کرو، سیکھنے کی کوشش کرو، اپنی ججمنٹس کو بہتر بناؤ، علم حاصل کرو، تاکہ علم حاصل نہیں کرو گے تو تمہیں مقام رسول کی بھی شناخت نہیں ہو۔ آپ یقین جانو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کم علم اپنے رسول کے مراتب کو جان سکتا ہے۔